کلچر میں پیر ہونا بری بات نہیں ہے, کسی کا مرید ہونا بری بات نہیں ہے, کسی کا مینٹور ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیر نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں. پھر آپ کے چچا, آپ خود, آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگرنی کہہ رہا ہے. پھر آپ نے ایک عین سے لفظ نکالا کہ وہاں پر بکرے کا گوشت جلایا جاتا ہے, وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا, ہر طرح کی تہمت آپ نے ہماری ماں پہ تو لگا دی. ہم آپ کی ماں کا احترام کرتے ہیں. چلیں اگر آپ میں تمیز نہیں تھی, احترام نہیں تھا, اخلاقیات نہیں تھیں, تو آپ یہی دیکھ لیتے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے, ہمیں بھی واپس ان کے ساتھ یہی کرنا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی. آپ کو عمران خان برے لگ سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, دبا کے ان کے اوپر آپ کریں تنقید, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑنا ہے کہ جن کا نام بشرا بی بی ہیں وہ اس ملک کی بیٹی بھی ہیں, ان کے بچے بھی اسی ملک میں ہیں, وہ نانی اور دادی بھی ہیں. ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ ان کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں. پھر ان کے قریب خاتون ہیں فرح بی بی. اب فرح بی بی کو بار بار گوگی کہنا, ویسے تو آپ کے بھی آپ ہماری بہن ہیں, لیکن آپ کے بھی نک نیم ہمیں پتا ہیں. ہم نے تو نہیں آپ کو کبھی بھی کہا اس نک نیم سے. ہم یا آپ کے خامد محترم کا نام ساتھ استعمال کرتے ہیں یا آپ کے شوہر کا نام استعمال کرتے ہیں. زیادہ کوشش کرتے ہیں شروع دن سے آپ کو باجی کہا جائے تاکہ احترام رہے, آپ ایک خاتون ہیں. آپ خود یہ کام شروع کرتی ہیں ایک خاتون کا نام بگاڑنے کے لیے, اس کی تضحیق کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس خاتون کے خلاف کوئی ثبوت ہیں, پیش کریں, سزا دلوائیں, مقدمہ بنائیں. آپ کی اوپر حکومت ہے نا, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے. نام بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو اپنے ایک ایم پی اے کی بہو ہیں وہ, تو آپ کم از کم, مجھے سمجھ ہے جیسے آپ لوگوں نے عائشہ احد کے ساتھ کیا تھا, اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا تھا, آپ کے ہاں احترام والا کوئی کام نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی, آپ نے بیماری نہیں دیکھی, آپ نے موت نہیں دیکھی, اب کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں شاید. لیکن جب آپ اپنے گھر میں وہ چیز دکھاتے, اور اللہ کی ذات ہم سب کو اس لیے دکھاتی کہ ہم دوسروں کا کر سکیں. یہ بہت سارے صحافی بتاتے تھے کہ ہم پہ ریاستی تشدد ہوا, مجھے شاید تب سمجھ نہیں آتی تھی. اب ایک دن چودھری غلام حسین صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 21 دن انہیں لاہور کے شاہی قلعے کے ایک چھوٹے سے ایک سیل میں رکھا گیا, اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہیں اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. جو اگلی بات انہوں نے کی اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 21 دن تک ان کی ماں نے نہ اچھی طرح سے کھانا کھایا نہ غسل لیا. سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے, اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے. تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا. اب آپ کا اصل گھر لندن میں, جہاں لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی, آپ کے بچے لندن میں اپنے, آپ کے ابا لندن میں, آپ کے ابا کے بچے لندن میں, آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں, آپ کی سرجری لندن میں, آپ کا سارا پیسہ لندن میں, لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے, جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے, آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے. اور اگر کوئی پولیس والا, وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیالکوٹ میں, جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا, آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کل پرسوں حلیم عادل شیخ صاحب نے, ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں سندھ سے, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد, اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا, مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا. میں اس پہ پہلے ٹویٹ کرنے لگا, پھر میں نے کہا وہ اور بڑھے گا ٹویٹ, میں نے نہیں کیا. لیکن جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پہ, اور یہ میری پہلے سے, مظفر گڑھ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا, میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آج سے 6 مہینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری پچھلے ویلاگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی. میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا
یہ بھی عورت ہیں، بلکہ نانی اور دادی ہیں. آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں. یہ بھی عورت ہیں. جیسے آپ نے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی، گاڑی کے شیشے توڑے تھے، مارا تھا، ان کے ساتھ بھی عورتیں تھیں. تو مریم باجی، اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تضحیق کرتے آئے ہیں. یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو. اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں، آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے. ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں. ہم ابھی بھی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں، جب وہ اس جہان سے چلی گئیں تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن کوشش کیجئے. اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو دو کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا، کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں.